والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور جو لوگ ہماری آیات کے بارے میں تگ و دو کریں گے کہ انہیں کسی طریقے سے فیل کر دیں، ناکام کر دیں، غیر مؤثر کر دیں، ان آیات کو پھیلنے نہ دیں، اولئک اصحاب الجحیم، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جہنم والے ہیں۔ وما ارسلنا من قبل کا، یہ کافی مشکل آیت ہے قرآن مجید کی جو اگلی آ رہی ہے، اور اس میں کافی قیل و قال ہے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیته، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے بھی کوئی رسول، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہ کوئی رسول نہ نبی، الا اذا تمنا، مگر یہ کہ جب اس نے خود کوئی خیال باندھا، کوئی پلاننگ کی، کوئی نقشہ بنایا اپنے کام کا۔ ایک تو یہ کہ اللہ کی طرف سے ہدایت آ رہی کہ اب یہ کیجئے، اب یہ کیجئے، اب یہ کیجئے، ظاہر بات ہے کہ اس میں تو کسی خطا کا کوئی امکان ہی نہیں، وہی چاہے وہ وہی جلی ہو اور چاہے وہی خفی ہو، نبی کے لیے وہی جلی وہی خفی دونوں محفوظ ہیں۔ وہی خفی کے اندر بھی شیطان یا شیطانی قوتیں کوئی در اندازی نہیں کر سکتی۔ لیکن یہ کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وحی کی طرف سے کوئی بات نہیں آئی ہے، ظاہر بات ہے کہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ نبی کی حیثیت بالکل ایسے ہے جیسے وہ کسی زمانے میں، آج کل تو شاید وہ معاملہ ختم ہو گیا، وہ تار جو جاتے تھے گٹ 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 ہو رہی ہے، ادھر سے ہو رہی ہے ادھر سے، وہ جو مشین بول رہی ہے، تو بیچ میں تو مشین ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ نبی کی اپنی کوئی شخصیت ہی نہ ہو، نبی کی اپنی کوئی سوچ ہی نہ ہو، نبی کی اپنی کوئی پلاننگ ہی نہ ہو۔ یہ تو عام انسان بھی دیکھیے، اگر کوئی آپ کو یہ کہے بس آپ کو تو جو کہا کرتے چلے جاؤ، تو آپ کہیں گے میری شخصیت، میری بھی کچھ سوچ ہے، میری بھی کوئی اس معاملے کے اندر مجھے بھی کوئی رائے جو ہے۔ تو نبی کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ بس ہر لحظہ وہ اللہ کا حکم آ رہا ہے، نہیں، بلکہ یہ کہ ان کو ایک حکم دے دیا گیا، اس پر پھر وہ خود بھی سوچتے ہیں۔ تبلیغ کیجئے، جیسے حکم آیا انذر عشیرتک الاقربین، اب اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجئے۔ اب یہ کام نبی کا تھا کہ آپ نے حضرت علی کو حکم دیا کہ کھانے کا انتظام کرو، اور بنو ہاشم کے تمام مردوں کو آپ نے بلا لیا۔ یہ جو تدبیر ہے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ان تدبیروں میں ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی وقت کوئی خطا ہو جائے، کسی وقت کوئی بات جو ہے غلط بھی ہو جائے، یہ بات چونکہ اس کا ذاتی اجتہاد ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام بھی یہ کرتے تھے۔ غزوہ بدر میں حضور نے جہاں حکم دیا تھا کیمپ لگانے کا، تو وہ جا کر بعض صحابہ پہنچ گئے کہ حضور دیکھیے اگر تو یہ وحی کے حکم کے تحت ہے، جو اللہ کا حکم ہے کہ یہاں کیمپ ہمارا ہونا چاہیے، سر تسلیم خم ہے۔ اگر یہ آپ کی ذاتی رائے ہے تو پھر ذرا اگر آپ اجازت دیں تو ہم کچھ اپنی رائے بھی پیش کریں۔ آپ نے فرمایا ہاں کہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہمارے نزدیک تجربہ ہمیں جنگوں کا ہے، اس کے بنا پر ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو پڑاؤ ہے، ہمارا کیمپ وہاں لگنا چاہیے، اس وادی کے اس گوشے میں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، یہاں سے خیمے اٹھاؤ اور وہاں لگا لو۔ بات تدبیر تھی ذاتی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس میں اختلاف کے صحابہ کو گنجائش ہے اور انہیں اپنی رائے پیش کرنے کا بھی موقع ہے۔ اگر یہ وہی سے ہوتا تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہاں سے کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا تھا کہ وہاں سے کیمپ اکھاڑا جائے۔ تو اس طرح کے معاملے میں خطا بھی ہو سکتی ہے، غلطی بھی ہو سکتی ہے، اور اس قسم کے معاملے میں کوئی در اندازی جو ہے شیطان کی طرف سے بھی ممکن ہے۔ اب یہ مسئلہ ایسا ہے کہ چونکہ عصمت انبیاء کے بارے میں جو بہت حساس، تمام اہل ایمان جو ہے بہت حساس ہیں، تو یہ آیت جو ہے تو یہ گویا کہ یوں سمجھیے کہ یہ حلق میں پھنس جاتی ہے، اس کو اس طریقے سے قبول کرنا بڑا مشکل ہے۔ تو تعویلیں بڑی دور راسکار بھی کی گئی ہیں، لیکن میرے نزدیک اس کی بالکل سیدھی سی بات ہے۔ یہاں تک کہ میں آپ کو واقعہ بتا چکا ہوں تعبیر نخل کا، کہ حضور نے مدینے میں جا کر کہا کہ آرٹیفیشل پالینیشن وغیرہ کے لیے تم جو قریب کر دیتے ہو کھجور کے نر اور مادہ پھولوں کو قریب لے آتے ہو تاکہ فرٹیلائزیشن زیادہ ہو جائے اور پھر یہ کہ پھل زیادہ ہو جائے، نہ کرو تو کیا ہے، آپ کے بس یہ کہنے سے صحابہ نے نہیں کیا، لیکن یہ کہ فصل کم ہو گئی۔ اب انہوں نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا کہ حضور آپ نے یہ فرمایا تھا، ہم نے نہیں کیا، تعبیر نخل اس سال ہم نے نہیں کی تھی، فصل کم ہو گئی ہے۔ فرمایا انتم عالم بامور دنیاکم، یہ معاملات تمہارے، میں یہ سکھانے تمہیں نہیں آیا، ایگریکلچر سکھانے نہیں آیا تمہیں میں تو آیا ہوں یہ ہدایت دینے کے لیے۔ جو ہدایت میں دوں، جو میری جو نبوت اور رسالت کا جو ایشو ہے، جو اس کا موضوع ہے، اس پر تمہیں میری ہر بات کو ماننا ہے، لیکن یہ جو تمہارے معاملات ہیں یہ تجرباتی معاملات ہیں۔ اب دیکھیے تجرباتی، چونکہ وہ تجربہ تھا انہیں، وہ کرتے تھے، زراعت کرتے تھے، اور انہیں یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ایسا ہو تو اس سے یہ کہ پھل زیادہ ہوتا ہے، تو تجربے پر تھا، اور تجربے ہی کی بنیاد پر سائنس ہے۔ پوری سائنس کیا ہے؟ ایکسپیریمنٹیشن ہے نا، اسی کے اوپر تو یہ سائنس ڈیولپ ہوئی ہے۔ ان چیزوں کو جو ہے وہ اس سے خارج سمجھیے، اس میں کوئی تعلق جو ہے دین کا اس سے نہیں ہے۔ انتم عالم بامور دنیاکم، تم اپنے ان دنیاوی معاملات کو جو تجربے پر جس کا دار و مدار انحصار ہے مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ یہ حدیث ہے بخاری شریف کی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان پر لاکھوں نعمتیں اور اپنی رحمت نازل فرمائے، یہ چیزیں محفوظ رہ گئی ہیں ہمارے لیے، تبھی تو ہمارے لیے کچھ کہنے کا اور بولنے کا موقع ہے۔ تو فرمایا انتم عالم بامور دنیاکم۔ اسی طریقے کا مسئلہ یہ ہے، وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا، جب وہ کوئی اپنی اسکیم بناتے ہیں، اپنی پلاننگ کرتے ہیں، القى الشیطان فی امنیتہ، تو شیطان ان کے خیال میں کچھ ڈال دیتا ہے۔ امنیہ کہتے ہیں تمنا، آرزو۔ اب دیکھیے آدمی سوچتا ہے یہ حسرہ ہو جانا چاہیے، یہ کام یوں ہونا چاہیے، مثلا جب کہ آپ نے دیکھا کہ مکہ مکرمہ میں تو میرا قیام ناممکن ہو گیا ہے، اس لیے کہ ابو طالب کے انتقال کے بعد وہ جو خاندانی ایک پروٹیکشن حاصل تھی بنو ہاشم کی، وہ ختم ہو گئی، اور اب خاندان بنی ہاشم کا سردار بھی ابو لہب ہو گیا ہے کہ جو بہت ہی سخت دشمن ہے ذاتی طور پر حضور کا۔ تو پھر آپ نے سوچا اب کیا کروں، کس طرف جاؤں، کدھر دیکھوں، کسے آواز دوں؟
تو آپ نے طائف کا سفر کیا، لیکن یہ کہ وہاں پہ آپ جو ہے ناکام وہاں سے آنا پڑا، وہاں کوئی آپ کو ریسپانس نہیں ملی، بلکہ زندگی کا سخت ترین دن جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے، ان کے ہوش کے دوران تو سمجھیے کہ غزوہ احد کا دن سخت ترین تھا، تو انہوں نے کبھی پوچھ لیا کہ حضور آپ پر احد کے دن سے بھی سخت دن کوئی گزرا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں طائف کا دن مجھ پر اس سے کہیں زیادہ سخت تھا، وہ سختی ہوئی حضور پر۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت میں کیا تھا کہ یہ سعادت جو ہے یہ طائف کے لیے نہیں لکھی تھی، یہ سعادت یثرب کے لیے لکھی تھی، جو مدینہ منورہ بننے کی سعادت جو ہے، مدینہ النبی بننے کی سعادت اللہ کی حکمت میں مدینہ کے لیے تھی۔ وہاں حضور گئے بھی نہیں اور وہاں کے 6 آدمی ایمان لے آئے اور کھڑکی کھل گئی۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیته فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان، پھر اللہ منسوخ کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے اس چیز کو کہ جو شیطان نے ڈالا ہوتا ہے۔ ثم یحکم اللہ آیاتہ، پھر اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں کو پختہ کر دیتا ہے۔ یہاں آیت جو ہے آیات ہی فیصلوں کے معنی میں ہے، واللہ علیم الحکیم، اور اللہ سب کو جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ یہ توجیہ ہے میرے نزدیک، اور یہ قریب ترین ہے اس توجیہ سے کہ جو موضح القرآن میں شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ ان کی طرف سے ہے، تو اس حوالے سے واقعہ یہ ہے کہ مجھے اس پر کافی اطمینان ہے۔ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اور اس میں بھی اللہ کی ایک حکمت ہے کہ شیطان کی طرف سے جو کوئی آمیزش ہو جاتی ہے کسی وقت اس قسم کے معاملات میں، تو اس کو اللہ تعالیٰ فتنہ بنا دیتا ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں مرض ہوتا ہے، روگ ہوتا ہے، والقاسیۃ قلوبہم، اور جن کے دل سخت ہو چکے ہوتے ہیں۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور یقیناً ظالم جو ہیں وہ تو یقیناً مخالفت میں اور دشمنی میں بہت دور جا چکے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور یہ تاکہ جان لے وہ لوگ کہ جنہیں علم دیا گیا تھا، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، کہ یہ سب حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، پھر جو بھی آخری فیصلہ اللہ کا آتا ہے اس پر پورا انشراح ہو جاتا ہے۔ فَيُؤْمِنُوا بِهِ، تو وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، فَتُخْبِتُ لَهُ قُلُوبُهُم، اور اس پر ان کے دل جو ہے وہ اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے ان کو جو ایمان لائیں سیدھے راستے کی طرف۔ یعنی کبھی اس طرح کی کوئی غلطی ہو بھی جائے، ابریشنز جس کو ہم کہیں گے، ذرا کہیں ہو بھی جائے، تو اللہ تعالیٰ پھر راستہ سیدھا کر دیتا ہے اور پھر ان کے رخ کو بالکل صحیح سمت میں موڑ دیتا ہے۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، اور یہ لوگ جو کفر کر رہے ہیں ان کو تو یہ تو شک و شبہ ہی میں رہیں گے، ان کے شکوک و شبہات کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ حتیٰ تأتیہم الساعۃ بغتۃ، یہاں تک کہ یا تو قیامت آ دھمکے ان پر اچانک، اور یأتیہم عذاب یوم عقیم، یا پھر وہ عذاب جو ہے بانج دن کا، یعنی ایسا دن کہ جو خیر سے خالی ہوگا، بانج ہوگا، بانج دن یوم عقیم کا جو عذاب ہے وہ ان پر مسلط ہو جائے۔ الملک یومئذ للہ، اس دن راج ہوگا پھر صرف اللہ کا، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ یحکم بینہم، یعنی یہ کہ آج بھی راج تو اللہ ہی کا ہے، حکم اسی کا چل رہا ہے، لیکن یہ کہ پھر بھی کچھ نہ کچھ پردے پڑے ہوئے ہیں، کچھ نہ کچھ ڈرامے سے ہو رہے ہیں کہ یہاں یہ بادشاہ صاحب ہیں اور یہاں یہ سردار ہے قبیلے کا، کچھ نہ کچھ لوگوں کے نگاہوں کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں، لیکن ایک دن آئے گا کہ وہ سب پردے اٹھ جائیں گے۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، پکارا جائے گا آج کے دن کس کی بادشاہی ہے؟ اللہ کی جو واحد ہے، قہار ہے۔ یحکم بینہم، وہ ان کے مابین فیصلہ کرے گا۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، تو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے وہ ہوں گے جنتوں میں، نعمتوں والے باغات میں۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ کہ جو کفر کی روش اختیار کریں اور ہماری آیت کو جھٹلائیں، فاولئک لہم عذاب مہین، تو ان کے لیے ہوگا اہانت آمیز رسوا کن عذاب۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، دیکھیے یہ ہجرت کا، کیونکہ یہ بالکل یعنی مکی دور کے بالکل آخری زمانے کی یہ صورت ہے، بالکل متصل سمجھیے، جیسے کہ ہجرت کے متصلاً بعد سورہ بقرہ، ہجرت کے بالکل متصلاً قبل یہ سورہ حج۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں، پھر خواہ وہ قتل ہو گئے اور ماتو، یا یہ کہ اپنی طبعی موت مر گئے، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ ان کو لازماً بہت رزق حسن عطا فرمائے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور یقیناً اللہ ہی ہے بہترین رزق دینے والا۔ لَيُدْخِلَنَّهُم مُدْخَلًا يَرْضَوْنَ، اور وہ لازماً داخل کرے گا انہیں ان جگہ، ان مقامات پر جن سے وہ راضی ہو جائیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ یقیناً علیم ہے، سب کچھ جاننے والا اور حلیم ہے، تحمل والا ہے۔ ذالک ومن عاقب بمثل ما عوقب به، یہ تو ہے ہی، اور یہ کہ جو شخص زیادتی کرے، جس نے بدلہ لیا بمثل ما عوقب به، جیسا کہ اس پر زیادتی کی گئی تھی، جیسا کہ اس پر ظلم کیا گیا تھا، ثم بغی علیہ، پھر اس پر مزید زیادتی کی جائے، لینصرنہ اللہ تعالیٰ اس کی لازماً مدد کریں گے۔ یعنی جو زیادتیاں ہو چکی ہیں مسلمانوں پر، اب ان کا حق ہے کہ ان کا بدلہ لیں، پھر اگر ان کی طرف سے اضافی زیادتی اور ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی مدد کا پختہ وعدہ ہے۔ ان اللہ لعفو غفور، یقیناً اللہ تعالیٰ عفو اور غفور ہے، معاف فرمانے والا، درگزر کرنے والا ہے۔ ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار، اور یہ اس لیے ہے یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کا پورا یہ نظام کائنات کا اسی طرح چل رہا ہے، اسی عدل پر، انصاف پر،
یہ نہ ہو تو جیسے کہ ابھی آیت آئی تھی کہ اگر ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے ہٹاتے نہ رہتے، جس کو نابود نہ کرتے رہتے، تو زمین میں فساد بن جاتا. لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا. اس طرح فرمایا کہ ہمارا ایک نظام ہے جو اس دنیا کا ہے، اس طرح کا ایک نظام جو ہے وہ آفاقی بھی ہے. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رات کو لے آتا ہے دن میں پروتا ہوا، وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور دن کو لے آتا ہے رات میں پروتے ہوئے. وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، اللہ سب کو سننے والا اور دیکھنے والا ہے. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، ذات برحق، جس کا حق ہونا قطعی ہے، یقینی. وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور جس کو وہ پکار رہے ہیں اس کے سوا وہ سب باطل ہے، آدر ہوا ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور یہ کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی ہے سب سے بلند و بالا اور سب سے بڑا. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے اتارا آسمان سے پانی، فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً، تو زمین سبز ہو جاتی ہے، سرسبزی شادابی نظر آتی ہے. ان اللہ لطیف خبیر، یقیناً اللہ تعالیٰ بڑی ہی خفیہ تدبیریں کرنے والا اور ہر شے سے باخبر ہے. باریک بین بھی اس کے معنی ہے لطیف کے، اور خفیہ تدبیر کرنے والا. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ بھی اسی کا ہے، جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی اسی کا ہے. وان اللہ لہو الغنی الحمید، اور یقیناً اللہ تعالیٰ الغنی ہے، یعنی اسے کوئی احتیاج نہیں، الحمید ہے، اپنی ذات میں خود محمود ہے، ستودہ صفات ہے، اسے کسی حمد کی ضرورت نہیں. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، تمہاری خدمت گزاری میں، تمہاری ضروریات کی بہم رسانی میں لگا دیا ہے ان سب چیزوں کو جو زمین میں ہے. والفلک، اور کشتی کو، تجری فی البحر بامرہ، جو چلتی ہے سمندر میں اور دریا میں اس کے حکم سے. ویمسک السماء ان تقع علی الارض، اور وہی ہے جو تھامے ہوئے آسمان کو کہ وہ گر نہ جائے زمین پر، الا باذنہ، مگر اس کے حکم سے. ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ انسانوں کے حق میں بہت ہی شفیق ہے، نرمی کرنے والا ہے اور مہربان ہے. وہو الذی احیاکم، وہی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا، یعنی پہلے تم مردہ تھے. یہ سورہ بقرہ میں بھی آیت آپ دیکھ چکے ہیں، بالکل اس کی ہم وزن آ رہی ہے. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. اب یہاں صرف یہ کہ کنتم امواتا کے الفاظ کو دوبارہ نہیں لائے. هو الذی احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، تم مردہ تھے پھر تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر زندہ کرے گا. مردہ تھے یعنی یہ ہمارا وہ دور ہے جبکہ روحانی عالم ارواح میں ہم سے عہد لینے کے بعد ہمیں سلا دیا گیا، الست بربکم، اس کے بعد کسی کولڈ سٹوریج کے اندر تمام ارواح کو رکھ دیا گیا. وہ ہماری پہلی موت تھی، پہلی نیند تھی جو ہم سوئے رہے. اس کے بعد جاگے ہیں تو اس عالم خلق کے اندر کسی رحم مادر کے اندر وہ روح جو ہے وہ لا کر ایک جنین کے ساتھ جوڑ دی گئی. یہ ہمارا احیاء اول ہو گیا. اس کے بعد پھر یہاں ہم رہیں گے تو یہ زندگی ہے دوسری، اور اس کے بعد جب موت ہوگی تو احیاء یہ اماتہ ثانی ہو جائے گا. پھر اللہ اٹھائے گا بعد بعد الموت، وہ احیاء ثانی ہو جائے گا. یہ سورہ غافر میں مضمون آئے گا، اس کا کلائمیکس جو ہے سورہ غافر میں ہے. وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ، یقیناً انسان جو ہے ناشکرا ہے. لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ، ہم نے ہر امت کے لیے ان کے قربانی کے طریقے، طور طریقے، عبادات کے آداب ہم نے مقرر کر دیے ہیں جو اس کی پیروی کرتے ہیں. فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ، تو انہیں آپ سے جھگڑنا نہیں چاہیے. یعنی یہ کہ اگر یہود کے ہاں کوئی اور طریقے تھے قربانی کے، تو اور یہاں بنی اسماعیل کے لیے ہم نے کچھ اور مقرر کیے، مسلمانوں کو اب کچھ اور طریقے ہم بتا رہے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں جھگڑنے کی ضرورت بات نہیں. یہ پہلے پڑھ چکے اسی صورت میں کہ ہم نے ہر امت کے لیے منسک مقرر کیے ہیں. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. تو ہر قوم کے لیے، ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قربانی کے قواعد و ضوابط بنائے، تو وہ اس کی پیروی کرتے ہیں. فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ، تو انہیں جھگڑنا نہیں چاہیے نبی آپ سے اس معاملے میں. وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی طرف آپ بلاتے رہیے. إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، یقیناً آپ تو ہدایت کے، سیدھی ہدایت کے راستے پر ہیں. وَإِن جَادَلُوكَ، اور اگر یہ آپ سے جھگڑے، فَقُلْ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، تو کہیے بھائی اللہ کو بہتر معلوم ہے جو آپ کر رہے ہیں، میں جو سمجھتا ہوں حق ہے، جو حق میرے پاس آئے میں اس کی پیروی کر رہا ہوں. آپ اگر اپنی جگہ سمجھتے ہیں کہ آپ زیادہ حق پر ہیں تو ٹھیک ہے، آپ جانیں، آپ کا رب جانے. اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ فیصلہ کر دے گا تمہارے مابین قیامت کے دن. فیما کنتم فیہ تختلفون، ان تمام چیزوں کے بارے میں جس میں تم اختلاف کرتے رہے تھے. الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ کہ ہے آسمان میں اور زمین میں. ان فی ذلک کتاب، اور یہ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ وہی ام الکتاب ہے، وہی اللہ تعالیٰ کے علم قدیم کی کتاب ہے. ان ذلک علی اللہ یسیر، اور یہ چیز اللہ پر بہت آسان ہے، تمہیں مشکل معلوم ہوتا ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور وہ پوج رہے ہیں، پرستش کر رہے ہیں اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی جس کے لیے کہ اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری. یعنی اللہ کو تو ہم بھی مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں. اب اضافی جس کو وہ مان رہے ہیں تو اللہ کی طرف سے کوئی سند ہونی چاہیے ان کے لیے، تب تو درست ہے. اگر اللہ کی طرف سے سند نہیں ہے تو بھی بے بنیاد ہے.
وما لیس لہم بہ علم، نہ صرف یہ کہ کوئی سند نہیں ہے، کوئی علم بھی نہیں ہے، کوئی معقول بات ہو، کوئی دلیل ہو، کوئی بنیاد ہو، کوئی منطق کے اندر، کوئی عقل کے اندر، بالکل بے بنیاد باتیں. وما للظالمین من نصیر، ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا بینات، اور جب ان کو سنائی جاتی ہیں پڑھ کر ہماری آیات بینات، تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، تو تم دیکھتے ہو کہ ان کافروں کے چہروں کے اندر سخت ناگواری کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں. بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی آیات سن کر ان کے دل کھل اٹھیں، ان کے اندر خوشی کی کیفیت پیدا ہو، انبساط پیدا ہو. ہمارے رب کا کلام ہے تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، تم دیکھتے ہو بڑی ناگواری کے آثار ہیں. یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، ان قریب ہوتا ہے کہ پل پڑیں گے، وہ حملہ آور ہو جائیں گے، ٹکٹبوٹی کر دیں گے ان کی جو انہیں ہماری آیات پڑھ کر سنا رہے ہیں. قل افانبئکم بشر من ذالکم، ان سے کہیے تو کیا میں تمہیں بتاؤں جس قدر تمہیں ناگواری اس وقت ہو رہی ہے، تم پر بڑی سختی بیت رہی ہے اللہ کی آیات جو تمہیں سنائی جا رہی ہیں، کیا اس سے بھی زیادہ بری بات کون سی ہے بتاؤں؟ النار، وہ آگ جس کے کہ تم مستحق ہو رہے ہو اپنے اس کفر اور انکار کی وجہ سے. وعدہ اللہ الذین کفروا، اللہ نے وعدہ کیا ہے اس آگ کا کافروں سے. وبئس المصیر، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اب تو یہ آخری رکوع آ رہا ہے سورہ مبارکہ کا، اس کے ترجمے سے پہلے مجھے تھوڑی سی تمہیداً کچھ بات عرض کرنی ہے. یہ جو ایک دعوت رجوع القرآن کی ایک تحریک ہم نے شروع کی، اور الحمدللہ کہ میں اس میں اپنی زندگی کے لگ بھگ 35 برس اب صرف کر چکا ہوں، اور اسی کے پھر کوک سے تنظیم اسلامی اور تحریک خلافت نے جنم لیا ہے. اس دعوت رجوع القرآن کی جو بنیاد ہے اور جس کو کہ میں نے ذریعہ بنایا ہے قرآن مجید سے لوگوں کو متعارف کرانے کا، اور قرآن مجید کے ذریعے سے دین کے جامع تصور کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا، اور قرآن مجید کے ذریعے سے دین کی طرف سے جو بنیادی فرائض ہم پر عائد ہوتے ہیں اس کا ایک جامع تصور دینے کا جو میں نے کام کیا ہے، اس کے لیے ذریعہ میں نے بنایا ہے ایک منتخب نصاب کو، مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب. یہ جو منتخب نصاب ہے یہ تقریباً کل قرآن کے 1/15 حجم کے اندر یوں سمجھیے کہ 2 پاروں کے لگ بھگ ہے، مائنس پلس کم و بیش 2 پارے ہوں گے. تو اس میں ان آیات کو لیا گیا ہے کہ جن میں ایک تو یہ کہ دین کا جامع تصور بہت مختصر الفاظ میں سامنے آ جائے، اور جو فرائض دینی ہیں جس کا کہ ہم سے باز پرس ہونی ہے، جس کے بارے میں پوچھ گچھ ہونی ہے، اس کا صحیح تصور ہمیں معلوم ہے. نماز روزہ یہ تو فرض ہے، سب جانتے ہیں، اس کے علاوہ بھی کوئی چیز فرض ہے، کسی چیز کے بارے میں ہم مسئول ہیں، ذمہ داری ہماری ہے یا نہیں ہے. تو وہ جو منتخب نصاب ہے اس کے مختلف جو حصے ہیں، ہم کچھ حصوں سے گزرے ہیں، لیکن یہ میں سوچ رہا تھا کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حروف مقطعات کا معاملہ یہ ہے کہ 29 حروف ہیں یا 28 حروف ہیں عربی زبان کے الفابیٹس جو ہیں، شروع کے حصوں میں سے حروف میں سے بہت کم ہے جو حروف مقطعات میں آئے، اور آخری جو حصے ہیں اس کے تختی کے اس کے بہت سے حروف ہیں، اکثر و بیشتر ہیں کہ جو حروف مقطعات میں آئے. تو یہ پہلی مرتبہ میرا ذہن ادھر گیا ہے کہ ہمارے اس منتخب نصاب میں بھی یہ چیز کوئی میرے پیش نظر نہیں تھی کہ جان بوجھ کر ایسا کیا ہو. زیادہ حصے اسباق وہی ہیں کہ جو نصف ثانی سے متعلق ہیں، بلکہ قرآن مجید کے آخری حصے سے زیادہ جو ہے وہ اس میں مقامات اور آیات اور رکوع یا صورتیں شامل ہوئی ہیں. لیکن اس وقت اس کا تعارف میں یہ کرا رہا ہوں کہ اس کا ایک بڑا مرکزی درس ہے کہ جو اگلی جو یہ رکوع آ رہا ہے جو 6 آیات پر مشتمل ہے، یہ اس کا بڑا مرکزی درس ہے. یہ جو میرا منتخب نصاب ہے اس کے 6 حصے ہیں. نقطہ آغاز ہے سورۃ العصر، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مختصر ترین صورت، جامع ترین صورت. انسان کی نجات کے یہ 4 لوازم ہیں: ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر. پھر 3 اور مقامات ہم نے اس میں ایسے ہی جامع مقامات جس میں یہ چاروں چیزیں تقریباً بیان ہوئی ہیں وہ شامل کر کے وہ پہلا حصہ ہو گیا. اس کا ایک درس ہم گزر چکے ہیں سورہ بقرہ میں، آیت البر، اس کا درس نمبر 2 ہے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نیکی جو تم نے سمجھی ہوئی ہے، کسی نے کسی شے کو نیکی سمجھا ہوا، کسی نے کسی کو نیکی سمجھا ہوا ہے. اصل نیکی کیا ہے، پوری نیکی کیا ہے، نیکی کی روح کیا ہے، جڑ بنیاد کیا ہے، نیکی کے مظاہر کیا ہیں، ان مظاہر میں پھر اقدمیت کس چیز کی ہے، اولیت کس شے کی ہے، ثانوی درجے میں کون سی ہے، پھر چوٹی کیا ہے، سمم بولم کیا ہے، سب سے اونچا جو مقام ہے، جو مقام مطلوب ہے وہ کیا ہے. اسی طریقے سے پھر اس کا دوسرا حصہ جو ہے اس منتخب نصاب کا، اس میں کچھ ایمان سے متعلق مباحث ہیں. ایمان کن چیزوں کا نام ہے، کیسے ایمان وجود میں آتا ہے. تو اس میں سورہ فاتحہ بھی ہے، وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. اور پھر سورہ آل عمران کا جو آخری رکوع کی آیات، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار یہ بھی جو ہے لآیات لأولی الالباب. پھر یہ کہ ایک اور سبق اس کا وہ ہے جو اگلی جو صورت آج ہی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، سورہ نور کا جو 5واں رکوع ہے وہ بھی اس کا ایک سبق ہے. آج کے ہمارے اس حصے میں اصل میں 3 اسباق آ رہے ہیں کہ جو اس منتخب نصاب کے، اسی لیے میں نے مناسب سمجھا اس منتخب نصاب کا آپ سے تعارف کرا دوں. پھر یہ تیسرا حصہ اس کا جو ہے وہ اعمال صالحہ، عمل صالح کی تفصیل کیا ہے، انفرادی سطح پر کیا عمل ہونا چاہیے، اجتماعی سطح پر کیا ہونا چاہیے، معاشرتی سطح پر کیسے ہونا چاہیے، ریاستی سطح پر کیا ہونا چاہیے. تو اس میں خاص طور پر معاشرتی سطح سے متعلق وہ سورہ بنی اسرائیل کے 2 رکوع ہم پڑھ چکے ہیں جو 15ویں پارے میں آئے. سورہ بنی اسرائیل میں 3 اور 4 رکوع جو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ 10 کمانڈمنٹس جو ہیں تورات کے، گویا کہ ان کی یہ تعبیر ہے، قرآن مجید کی تشریح یہ ہے ان کی.
تو اس طریقے سے یہ درس جو ہمارا وہ چلتا ہوا، پھر آخر تک جو حصے آئیں گے میں بر وقت آپ کو بتاتا جاؤں گا، لیکن یہ درس جو ہے یہ بھی در حقیقت اس کے تیسرے حصے کا آخری یا چوتھے حصے کا پہلا درس ہے، بالکل مرکزی جگہ، 3 حصے ادھر 3 حصے ادھر۔ یہ اس اعتبار سے جامع ترین مقام ہے قرآن کا کہ قرآن کی دعوت کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے بیان کیا گیا۔ ایک قرآن کی دعوت عمومی ہے، ہر انسان، کل نوع بشر کے لیے، اس لیے کہ حضور کی بعثت تمام انسانوں کے لیے ہے، ہر انسان کسے باشد، چاہے شمال کا ہو، جنوب کا ہو، مشرق کا ہو، مغرب کا ہو، کالا ہو، گورا ہو، پیلا ہو، نیلا ہو، کوئی ہو، سب کے لیے کیا دعوت ہے قرآن کی؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ کوئی ہے یا نہیں؟ پہلے درجے میں تو دعوت عمومی الی کافۃ الناس، دوسرے درجے میں دعوت خصوصی، یہ کن کے لیے ہے؟ جو ماننے کا اعلان کرے۔ پہلی دعوت دعوت ایمان ہے، مانو اللہ کو، مانو رسول کو، مانو آخرت کو، مانو بعث بعد الموت کو، مانو جنت کو، مانو دوزخ کو، یہ ہے عام۔ جو یہ مانتے ہی نہیں، اب ان سے کوئی اور کلام نہیں، ان سے ہم کیسے کہیں گے نماز پڑھو اور روزہ رکھو؟ وہ اللہ کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، نبی کو نہیں مانتے۔ تو دعوت ایمان ہے دعوت عام قرآن مجید کی، اور پھر جو ایمان کا دعویٰ کریں اب ان سے خطاب ہے کہ اب جگر تھام کے بیٹھو، میری باری آئی، جب تم نے مان لیا تو ماننے کا یہ تقاضا پورا کرنا پڑے گا۔ اب وہ دعوت عمل ہوگی، یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو۔ تو دعوت ایمان یہاں پر اور پھر دعوت عمل، ان کو علیحدہ علیحدہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان 6 آیات کے اندر بیان کر دیا۔ یا ایھا الناس، اب دیکھیے دعوت عمومی کا خطاب ہے، یا ایھا الناس، 4 آیتوں اس کے تابع ہیں، اور آخری 2 آیتوں میں پھر آئے گا یا ایھا الذین آمنوا، پھر وہ اہل ایمان سے جو ایمان کا دعویٰ کریں مان لیں، یہاں ہم نے مانا۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، ذرا توجہ سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، یقیناً وہ معبود جنہیں تم پکار رہے ہو اللہ کے سوا، یہ بت تمہارے جو، کیونکہ جو مخاطب اولین تھے وہ بت پرست تھے، لن یخلقوا ذبابا، یہ تو اس پر بھی قادر نہیں ہے کہ مکھی تک کو پیدا کر سکے، ولو اجتمعوا لہ، یہ جو کعبے میں رکھے ہوئے 360 کے 360 بت مل جل کر بھی ایک مکھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ سامنے کی بات تھی، تو صرف شعور دلانا تھا، جیسے حضرت ابراہیم نے بھی ان بتوں کو توڑ کے ذرا انہیں آمادہ کر دیا ایک دفعہ کہ وہ اپنے گریبانوں میں جھانکیں ضرور، ایک دفعہ حقیقت ان پر منکشف ہو گئی۔ اسی طرح یہ مثال دی جا رہی ہے، وہی یسلبهم الذباب شیئا، اور یہ تو بات بہت دور کی ہے کہ وہ مکھی کو پیدا کرے، مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے، ان کے سامنے حلوے مانڈے رکھتے ہو مکھیاں بنبناتی ہیں، وہ تو مکھیاں بھی اڑا نہیں سکتے۔ ان یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه منه، تو اسے واپس چھین نہیں سکتے، حاصل نہیں کر سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، بہت کمزور ہے طالب بھی اور مطلوب بھی۔ یہ ان 3 الفاظ میں قرآن مجید کا توحید کا جو عملی لب لباب ہے وہ آ گیا ہے۔ انسان جو ہے، جو بھی کسی بھی درجے میں باشعور انسان ہے، اس کا کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہے، آدرش ہے، کوئی نصب العین ہے، جس کے لیے وہ بھاگ دوڑ کرتا ہے، محنت کرتا ہے دن رات۔ تو ظاہر بات ہے کہ وہ آئیڈیل گھٹیا ہوگا تو انسان بھی گھٹیا ہوگا، آئیڈیل اونچا ہوگا تو انسان بھی اونچا ہوگا۔ یہ دونوں چیزیں جو ہے کورسپونڈنگ جائیں گی۔ اگر آپ کا مقصود ہی پست ہے تو ظاہر بات ہے آپ کی اپنی شخصیت بھی بڑی پست ڈیولپ ہوگی۔ مقصود اونچا ہو، بلند، لیکن فرمایا ان کا تو جو مطلوب ہے وہ بھی ضعیف، تو طالب تو اور بھی ضعیف ہوئے۔ جن کا مطلوب وہ بنے ہوئے ہیں کہ جو مکھی تک نہیں اڑا سکتے، تو طالبوں کا کیا حال ہوگا؟ قیاس کن گلستان من بہار مرا۔ لیکن یہ وہی مضمون ہے جو سورہ بقرہ میں آ چکا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے مد مقابل بنا کر کچھ اور چیزوں سے محبت شروع کر دیتے جیسے کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے تھی۔ اصل میں تو انسان کو بنایا گیا کہ لا محبوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، مطلوب اللہ کے سوا کوئی نہ رہے۔ باقی ذرائع ہیں، زندہ رہنے کے لیے روٹی کھانی ہے، محنت کرنی ہے، ہل چلانا ہے، ذرائع ہے، مطلوب نہیں ہے۔ نہ کھیتی مطلوب ہے، نہ دکان مطلوب ہے، نہ پروفیشن مطلوب ہے، نہ ڈاکٹری، نہ انجینئرنگ، کوئی شے مطلوب نہیں، نہ دنیا مطلوب ہے، نہ اولاد مطلوب ہے، مطلوب صرف اللہ۔ یہ ہے توحید کا لب لباب، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ لیکن جو لوگ یہاں تک نہیں پہنچ سکتے، جیسے جس شخص کو بہت سخت بھوک لگی ہو، اگر اچھی چیز کھانے کو نہیں ملے گی تو بڑے میں بھی منہ مارے گا۔ اگر ان کا ذہن وہاں تک نہیں پہنچا، اگر ان کے ذہن کی پستی کا یہ عالم ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکے، اللہ ان کا محبوب اور مطلوب و مقصود اصلی نہ بن سکا، تو کسی اور کو اللہ کی جگہ رکھ کر اور وہ پوجنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی آئیڈیلی ہے، کوئی وطن ہے، کوئی قوم ہے، اور کچھ نہیں تو میرا اپنا نفس ہے، اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں، اپنی ہی حریم ذات کے گرد طواف ہو رہا ہے۔ غاف الطالب والمطلوب ما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کی قدر نہ کر سکے، اللہ کا اندازہ نہ کر سکے، معرفت حاصل نہ کر سکے اللہ کی جیسے کہ اس کے معرفت کا حق تھا۔ اللہ کو پہچان لیتے تو کسی اور سے کاہے کو لو لگاتے؟ حسین ترین کو اگر دیکھ لیں گے تو کمتر کو کون پھر پوچھے گا؟ تو دیکھ نہیں پائے ہیں جلال خداوندی کا کوئی نقشہ ان کے سامنے، جلال و جمال و کمال خداوندی کی کوئی جھلک نہیں دیکھ پائے، لہذا وہ عاشق بنے پھر رہے دنیا کے عروس ہزار داماد کے۔
ما قدر اللہ کا قدر ہی ان اللہ لقوی عزیز، یقینا اللہ تعالیٰ قوی ہے، توانا ہے، طاقت والا ہے اور زبردست ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، دو آیتوں میں تو بات آ گئی توحید اور شرک کی، اب ایک آیت میں رسالت، اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے پیغامبر اور انسانوں میں سے بھی۔ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سمیع اور بصیر ہے۔ ادھر سے چن لیا جبرائیل کو اور اپنی وحی دے دی، ادھر سے چن لیا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل سے کہا کہ محمد کو پہنچا دو تاکہ محمد اپنے ابنائے نو کو، انسانوں کو لوگ پہنچا دیں۔ تو یہ گویا کہ دو لنکس ہیں، ایک فرشتہ رسول ملک اور ایک رسول بشر، جبرائیل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ وإلی اللہ ترجع الامور، اور پھر تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ یہ آخرت آ گئی، توحید، رسالت، آخرت، یہ ہے ثلاثی، یہ امور ثلاثہ ہے جن پر ایمان کی دعوت، اور یہ دعوت ہے یا ایھا الناس، اے بنی نوع آدم، اے انسانوں۔ اب بات ہے دوسرے مرحلے پر، جنہوں نے کہا اچھا جی ہم نے مانا اللہ کو، مانا رسول کو، مانا ہم نے آخرت کو، بعث بعد الموت کو، ہم تسلیم کرتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اب ہے عمل کا مرحلہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو، اقرار کر رہے ہو۔ اب بات بدل گئی، اب دیکھیے فعل امر آ رہے ہیں، پہلے میں فعل امر کوئی تھا ہی نہیں سوائے اس کے کہ ضرور مثلا فاستمعوا لہ، بس وہ ایک فعل امر آیا تو بات توجہ سے سنو، باقی کچھ نہیں، حقائق بیان کر دیے، توحید، رسالت، معاد۔ اب جو لوگ ان کو مانتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اے ایمان کے دعوے دارو رکوع کرو، جھکو اللہ کے سامنے، واسجدوا، اور جھکو، پروسٹریٹ بیفور ہم، اس کے سامنے سر بسجود ہو جاؤ، واعبدوا ربکم، اور اپنے رب کی بندگی، مکمل بندگی، ٹوٹل بندگی، اس کی پرستش نہیں، بندگی بھی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، وفعلوا الخیر، اور نیک کام کرو، بھلے کام کرو۔ اب بھلا کام کون سا رہ گیا؟ وعبدوا میں تو سب کچھ آ گیا، بھلا کام کیا ہے؟ عبادت میں تو جو اللہ نے حکم دیا وہ ہم نے کر دیا، ہم نے بندگی کا حق ادا کر دیا۔ اب فعل خیر کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ خدمت خلق میں اپنے آپ کو لگا دو، اور خدمت خلق صرف یہ نہیں ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلا دیا جائے، یہ بھی خدمت خلق ہے۔ سب سے بڑی خدمت خلق کیا ہے؟ ان کی عاقبت سنوارنے کی کوشش کرو، یہ سموچے جہنم کے اندر جا رہے ہیں، گویا کہ دعوت، ان کو بچاؤ، ان لوگوں کو اس حقائق سے، خود بھی جن سے کہ تم آشنا ہو گئے ہو، جو حقائق تم پر منکشف ہو گئے ہیں، ان سے انہیں بھی روشناس کرو تاکہ ان کی عاقبت سنور جائے، ان کی بھی زندگی درست ہو جائے۔ لعلکم تفلحون، یہ کرو گے تو فلاح پاؤ گے، بہت اہم نکتہ ہے یہ۔ ایمان کے دعوے دارو، یہ نہ سمجھ بیٹھو بس ایمان لے آئے تو بس فلاح ہی فلاح ہے، اب کامیابی ہو گئی، بس نہیں، یہ شہادت ظاہر الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ تو ابھی قدم رکھا ہے آپ نے، اب یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو تاکہ فلاح پاؤ۔ اگر اس کے بغیر اللہ کی توقع کیے بیٹھے ہو تو یہ تمہارا اپنا خیال ہے، وشفل تھنکنگ ہے، تلک امانیکم قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، یہ تو پھر تمہاری اپنے من گھڑت خیالات ہیں۔ اور اس سے بھی اگلا حکم ہے وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، جہاد کرو پھر اللہ کے لیے جیسا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے۔ جی نہیں، یہ سجدہ جو ہے صرف حضرت شافعی کے نزدیک ہے، امام شافعی کے، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور جہاد کرو اللہ کے لیے جیسا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے۔ هو اجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا ہے۔ کیا مانی؟ اب نبوت محمد پر ختم ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اب آئندہ جبریل کسی کے پاس وحی نہیں لائیں گے کہ پھر وہ وحی پہنچائے لوگوں کو، اب یہ کام یہ کہ وہی جو جبریل وحی لائے اور جو محمد نے تمہیں پہنچا دی، اب تمہیں پہنچا دی ہے پوری نوع انسانی کی طرف۔ یہ ہے تیسری لنک، هو اجتباکم، اپنے نصیب پر فخر کرو، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، سلیکٹ کر لیا ہے۔ یہ بالکل وہی مضمون اب آ گیا جو سورہ بقرہ میں آیا تھا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، وہی مضمون آ رہا ہے، هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور تمہارے لیے تو ہم نے دین کے اندر کوئی تنگی رکھی ہی نہیں، ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے جد ابراہیم ہی کی ملت ہے، هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اسی نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، اللہ نے تمہیں اس مسلم کا خطاب دیا ہے۔ حضرت ابراہیم نے بھی یہی کہا تھا، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، ہماری امت میں سے بھی ایک امت مسلمہ اٹھائی ہو، من قبل وفی ھذا، اس سے پہلے بھی اور اس میں بھی، لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، وہی مضمون جو سورہ بقرہ میں تھا، وکذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا۔ فرق کیا ہے؟ وہاں پہلے امت کا ذکر ہے پھر رسول کا ذکر، یہاں پہلے رسول کا ذکر ہے پھر امت کا ذکر۔ لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس فاقیموا الصلاۃ، پس اس کو اپنی پوری طرح سمجھنے کے بعد اب بسم اللہ کرو، قدم آگے بڑھاؤ، تو سب سے پہلے قدم کہاں بڑھاؤ گے؟ فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ،
نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، واعتصموا باللہ، اور اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ، اللہ کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، ہوا مولاکم، وہ تمہارا مولا ہے، مددگار ہے، پشت پناہ ہے، حمایتی ہے، فنعم المولا ونعم النصیر، کیا ہی اچھا ہے حمایتی اور کیا ہی اچھا ہے مددگار۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ حی علی الفلاح۔